زمانہ گزرا کسی ملک میں ایک گاؤں تھا جس میں ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام لالا رخ تھا اور وہ 15-16 سال کی ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ وہ بہت با اخلاق اور ہر کسی کے دکھ درد میں کام آنے والی لڑکی تھی۔ لالا رخ گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی اور مرغیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنی بکریوں کو قریبی جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتی۔ بکریاں تو جنگل میں گھاس اور جھاڑیوں میں لگے پتے کھانے لگتی اور لالا رخ کسی مٹی کے ٹیلے پر بیٹھ کر ان کی رکھوالی کرتی اور اس بات کا دھیان بھی رکھتی کہ کوئی بکری زیادہ دور نہ نکل جائے۔ اسے جنگل میں جا کر اس کی کھلی فضا میں بکریوں کو چرانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک دن سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی بکریوں کو ہانک کر جنگل سے گھر کی جانب جا رہی تھی کہ راستے میں اسے زمین پر کوئی چمکیلی چیز نظر آئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک ننھی سی سنہری انگوٹھی تھی جس پر سرخ رنگ کا ایک نگینہ بھی جڑا ہوا تھا۔ لالا رخ نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اسے وہ شخص نظر آ جائے جس کی یہ انگوٹھی تھی، مگر آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی اوڑھنی کے پلو میں باندھ لیا اور سوچا کہ اگر اس انگوٹھی کا مالک کبھی مل گیا تو وہ اسے اس کے حوالے کر دے گی۔ اس کے بعد پھر وہ بکریوں کو ہانکتی ہوئی گھر کی جانب چل پڑی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھی کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے اسے ایک چھوٹا سا بونا بیٹھا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ لالا رخ کو اسے یوں اداس دیکھ کر بہت ترس آیا اور وہ اس کے پاس آ کر بولی، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ آپ غم زدہ نظر آ رہے ہیں۔ بونے نے ایک آہ بھری اور اداس لہجے میں بولا، تم تو کیا، میری مدد تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی زمین ہے، وہ نہ جانے میری جیب سے کہاں گر گئی۔ جب میں جھک کر دریا سے پانی پی رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ دریا میں گر پڑی ہو۔ اس کی بات سن کر لالا رخ ہنس پڑی۔ کہیں آپ کی انگوٹھی تو نہیں کھو گئی؟ اس نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر بونا حیرت سے اچھل پڑا۔ لڑکی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری انگوٹھی کھو گئی ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے کچھ دور زمین پر سے ایک انگوٹھی ملی تھی اور میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ آپ کی ہی ہوگی۔ لالا رخ نے اپنی اوڑھنی کے پلو سے انگوٹھی نکال کر بونے کے حوالے کرتے ہوئے کہا تو بونا خوش ہو گیا۔ اس نے انگوٹھی لے کر احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لی اور لالا رخ سے بولا، یہ ایک بہت قیمتی انگوٹھی ہے، اسے بیچ کر تمہیں بہت ساری رقم مل سکتی تھی، مگر تم ایک اچھی اور نیک دل لڑکی ہو اور تمہارے دل میں ذرا سا بھی لالچ نہیں ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ یہ انگوٹھی میں نے اپنی پیاری بیوی کو تحفے میں دینے کے لیے لی تھی۔ میں خوش ہوں کہ آپ کی انگوٹھی آپ کو مل گئی، لالا رخ نے کہا۔ بونے نے مسکرا کر اس کی بات سنی اور اپنے تھیلے میں سے چاندی کی ایک ڈبیا نکال کر اسے لالا رخ کو دیتے ہوئے بولا، لڑکی، میں تمہاری نیکی کا انعام تو نہیں دے سکتا کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جنگل سے گزرتے ہوئے ایک جادوگرنی کے گھر کی کھڑکی کے نیچے سے مجھے یہ ڈبیا ملی تھی۔ اس میں ایک بیج ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جادو کا بیج ہوگا۔ گھر جا کر اسے زمین میں بو دینا، ہو سکتا ہے اس میں سے ایسا درخت نکل آئے جس میں بجائے پھلوں اور پھولوں کے سونے چاندی کی اشرفیاں لگتی ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو مزہ آ جائے گا، تم امیر ہو جاؤ گی۔ لالا رخ نے ڈبیا لے کر بونے کا شکریہ ادا کیا۔ بونے نے اپنے منہ میں دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی ڈال کر زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی سامنے کی جھاڑیوں میں ہلچل سی مچی اور ان میں سے بونے سے کچھ بڑے قد کا ایک گھوڑا نکل کر آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو کر ہنہنانے لگا۔ اس کے منہ میں گھاس دبی ہوئی تھی جسے وہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ بونے نے لالا رخ کو خدا حافظ کہا اور اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہو کر لمحہ بھر میں ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لالا رخ خوش خوش گھر آئی۔ گھر آ کر اس نے بکریوں کو ان کے گھونٹوں سے باندھ دیا۔ پھر اس نے صحن میں ایک اچھی سی جگہ دیکھ کر زمین کھودی اور اس میں وہ جادو کا بیج دبا دیا۔ بیج دبانے کے بعد اس نے اس پر تھوڑا سا پانی بھی چھڑک دیا اور اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسان بھی کھیتوں پر سے گھر لوٹ آیا۔ رات ہو گئی تھی۔ کسان، اس کی بیوی اور لالا رخ نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے بستروں پر لیٹ گئے۔ اگلی صبح جب لالا رخ اٹھی تو اس نے اس جگہ جہاں بیج بویا تھا وہاں ایک مٹر کا پودا دیکھا۔ لالا رخ کو بہت حیرت ہوئی، ایک تو اس بات پر کہ ایک ہی رات میں مٹر کا پودا زمین سے کیسے نکل آیا اور اتنا بڑا ہو گیا،
दूसरी हैरत उसे इस बात पर थी कि इस पौधे की शाख पर एक मटर की फली भी लगी हुई थी। वो समझ गई कि जादू के बीज की वजह से ऐसा हुआ है। उसने जल्दी से मटर की फली पौधे से तोड़ी और उसे छील कर देखने लगी। उसे छीला तो अंदर मटर के दाने नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही छोटा सा लड़का आंखें बंद किए लेटा था। लाला रुख डरपोक लड़की नहीं थी, इसलिए वो इस अजीबो गरीब छोटे से लड़के को देखकर जरा भी नहीं डरी। उसने जल्दी से इस लड़के को फली से निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया और उसे गौर से देखने लगी। फली से निकलते ही लड़के की आंखें खुल गईं और वो उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? लड़के ने हैरत से आंखें चपकाते हुए कहा। शायद मैं द्यों की दुनिया में पहुंच गया हूँ। इतनी बड़ी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरी हथेली पर हो नन्हे लड़के। मैं द्यो नहीं हूँ, आम इंसान हूँ। तुम ही बस बहुत छोटे से हो, लाला रुख ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस नन्हे लड़के को देखकर खुश हो गई थी। उसने दिल में सोच लिया था कि वो इस लड़के को अपने घर में ही रखेगी। मुझे भूख लग रही है, लड़के ने कहा। क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? लाला रुख ने कहा। तुम क्या खाओगे मुझे बता दो। जौ की रोटी और मक्खन तो तुम खा नहीं सकोगे। जौ की रोटी तो बहुत बड़ी होती है। क्या तुम अखरोट का हलवा बना सकती हो? लड़के ने जल्दी से पूछा। बना तो मैं लूंगी, मगर उसके लिए मुझे अखरोट लेने के लिए पहाड़ों पर जाना होगा। हमारे घर में अखरोट नहीं है, लाला रुख ने कहा। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लड़के ने कहा। वह लड़के को हाथ में लेकर अपनी माँ के पास पहुंची और उसके मुतल्लक बताया। मटर की फली से निकलने वाले लड़के को देखकर उसकी माँ डर गई। इतना छोटा सा लड़का तो उसने कभी नहीं देखा था। उसका खौफ महसूस करके लड़के का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला, आप इतनी बड़ी होकर मुझसे डर गई हैं, मगर मैं इतना छोटा होने के बावजूद भी आपसे नहीं डरा। हा हा हा। लड़का था तो छोटा सा, मगर बातें मजे की करता था। उसकी बात सुनकर लाला रुख की माँ मुस्कुराने लगी और उसका खौफ दूर हो गया। लाला रुख ने अपनी माँ से कहा, आज मैं बकरियों को जंगल में नहीं ले जाऊंगी, उन्हें यहीं चारा डाल दूंगी। मुझे पहाड़ों पर जाकर वहां से अखरोट लेना है ताकि इस नन्हे लड़के के लिए हलवा बना सकूं। ठीक है, मगर खूब देखभाल कर जाना, वहां पर बड़े खतरात होते हैं। तुम वापस आओगी तो मैं इस लड़के का नारियल के छिलके से बिस्तर बनाकर रखूंगी और इसके छोटे छोटे कपड़े और जूते भी बनाऊंगी। मुझे यह लड़का बहुत पसंद आया है। अगर यह बड़ा होता तो मैं तुम्हारी शादी इससे कर देती, उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा। अपनी शादी का सुनकर लाला रुख का चेहरा मारे शर्म के गुलाबी हो गया और वो मटर की फली वाले लड़के को लेकर जल्दी से कमरे से निकल गई। किसान तो मुंह अंधेरे ही खेतों पर काम करने के लिए निकल गया था, इसलिए वो इस लड़के से नहीं मिल सका था। थोड़ी देर बाद लाला रुख ने अपने बाप का घोड़ा अस्तबल से निकाला, लड़के को एक छोटी सी जाली वाली मखमल थैली में रखकर थैली को अपने गले में लटकाया और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की जानिब रवाना हो गई। पहाड़ों के पास पहुंचकर वो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक जगह दरख्तों की घनी छांव में बैठ गई। घोड़े को उसने एक दरख्त से बांध दिया था। उसने लड़के को थैली से निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया। वो दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। लाला रुख ने कहा, अब हम यहाँ सुकून से कुछ देर बैठते हैं। तुम मुझे अपने मुतल्लक बताओ कि तुम कौन हो और इस मटर की फली में कैसे पहुंचे। मुझे तो ये सब बातें जादू की बातें लग रही हैं। लड़के ने कहा, तुम ठीक समझती हो, यह सब एक जालिम जादूगरनी का किया धरा है। ठहरो, मैं शुरू से तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम दिलावर है। मैं भी आम लड़कों की तरह था और अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। एक दफा गांव में वबाई अमराज फूट पड़ी, जिससे मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। इस वक्त मैं कोई 8 साल का था। कुछ दिनों बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का सलूक मेरे साथ अच्छा न था। वो जरा जरा सी बात पर मुझे धुन कर रख देती थी और शाम को जब मेरा बाप घर आता तो उससे मेरी सच्ची झूठी शिकायतें करती। इन शिकायतों को सुनकर मेरा बाप गुस्से में आ जाता और मेरी पिटाई शुरू कर देता। इन्हीं हालात में सालों गुजर गए और मैं 18 साल का हो गया। एक रोज मेरी सौतेली माँ की शिकायत पर मेरा बाप इतना नाराज हुआ कि पहले तो उसने मुझे खूब मारा पीटा, फिर मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे कहा कि अब मैं कभी उसे अपनी शक्ल न दिखाऊंगा। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं था। मैं परेशानी के आलम में एक तरफ को चल पड़ा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। चलते चलते मैं एक जंगल में पहुंच गया। वहां मैंने एक अजीब सा पुरस्रार स्याह रंग का महल नुमा एक घर देखा। मुझे जोरों की भूख लग रही थी।
میں نے سوچا کہ شاید مجھے اس گھر سے کھانے کی کوئی چیز مل جائے۔ میں اس گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف سکوت طاری تھا۔ ایک کمرے میں میں نے ایک نہایت بدصورت جادوگرنی کو دیکھا۔ وہ ایک پلنگ پر پڑی تھی، بے خبر سو رہی تھی۔ سامنے ایک اور کمرہ تھا جس کے دروازے پر جیل جیسی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور ان کے پیچھے کچھ بچے موجود تھے۔ سب بچے خوف زدہ اور سہمے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو ان میں سے ایک بچے نے سرگوشی کے انداز میں کہا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر جادوگرنی اٹھ گئی تو وہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ قید کر دے گی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جادوگرنی ان بچوں کو پکڑ کر لے آتی ہے جو اپنی امی اور ابا کو بتائے بغیر اپنے گھروں سے دور دور گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں۔ ہم بھی ایسے بچے تھے، اس لیے اس نے ہمیں پکڑ لیا اور اپنے گھر لے آئی۔ یہ جادوگرنی ہم سے اپنے گھر کے سارے کام کرواتی ہے اور جب کام ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کر خود مزے سے سو جاتی ہے۔ ان بچوں کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس جیل خانے کی کنڈی کھول کر سب بچوں کو آزاد کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر سیدھے اپنے گھر جائیں۔ میں نے انہیں یہ تاکید بھی کی کہ آئندہ وہ اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر کہیں نہ جائیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور خوش خوش وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی وہاں سے نکلنے کے لیے پلٹا، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جادوگرنی وہاں آ گئی ہے۔ بچوں کو جیل میں نہ پا کر وہ سمجھ گئی کہ میں نے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ وہ غصے سے لال بھبوکا ہو گئی۔ اس نے اپنے دانت کٹکھٹائے اور قہر بری آواز میں بولی، تو نے ان بچوں کو یہاں سے نکال کر مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ میں ان بچوں سے اپنے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، اب وہ تمام کام خود کرنا پڑیں گے۔ لڑکے، تجھے اس حرکت کی ضرور سزا ملے گی۔ میں تجھے جادو کے زور سے بالکل چھوٹا سا بنا کر مٹر کے بیج میں بند کر دوں گی، پھر اس بیج کو ایک ڈبیا میں بند کر کے اپنے گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ اگر تیری قسمت اچھی ہوئی تو کوئی اس بیج کو ڈبیا سے نکال کر زمین میں بو دے گا۔ اس میں سے مٹر کا ایک پودا نکلے گا جس میں ایک پھلی لگی ہوگی اور اس پھلی میں تو گہری نیند سو رہا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی نیک دل لڑکی تجھے پھلی سے نکال کر اخروٹ کا حلوہ بنا کر تجھے کھلائے گی تو تب ہی تو اپنی اصلی شکل میں آ سکے گا۔ جو لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں اور غصہ دلاتے ہیں، میں ان کو ایسی ہی عجیب و غریب اور انوکھی سزائیں دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر جادوگرنی نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ پھر مجھے کچھ پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لالا رخ دلاور کی کہانی بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ کہانی ختم ہوئی تو وہ بولی، دلاور، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اخروٹ کا حلوہ بنا کر کھلاؤں گی تاکہ تم پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ ویسے تمہاری دکھ بھری کہانی سن کر میرا دل بھر آیا ہے۔ تم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب اطمینان رکھو، تم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہنا، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ اٹھی۔ پہاڑ کے دامن میں اخروٹ کے درخت تھے۔ اس نے درختوں سے اخروٹ توڑے اور دلاور کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اس کی ماں نے کھانا تیار کر رکھا تھا، مگر لالا رخ کو ذرا سی بھی بھوک نہیں تھی۔ وہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد اخروٹ کا حلوہ بنائے اور دلاور کو کھلا دے۔ اس نے دلاور کو زمین پر چھوڑ دیا تھا اور وہ باورچی خانے میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ لالا رخ نے ایک چھوٹی سی ہنڈیا کو دھو دھا کر اس میں مکھن ڈال کر سوجی بھونی، پھر اس میں کشمش، پستے، کھوپرا اور پہاڑ سے لائے ہوئے اخروٹ ڈالے۔ حلوے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں حلوہ تیار ہو گیا۔ لالا رخ نے امرود کا ایک پتا لیا اور اسے گول گول کاٹ کر ایک چھوٹی سی پلیٹ بنائی اور اس میں حلوہ ڈال کر اس پر چاندی کے ورق لگائے اور پلیٹ دلاور کے سامنے رکھ دی۔ گھر میں اتنا چھوٹا کوئی چمچ تو تھا نہیں کہ وہ اس سے حلوہ کھا سکے، اس لیے لالا رخ نے امرود کے پتے کے موٹے ڈنٹل سے ایک چھوٹا سا چمچ بھی بنا دیا تھا۔ دلاور نے اس چمچ سے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ حلوہ بہت مزے کا تھا۔ دلاور نے ڈنٹل والے چمچ میں تھوڑا سا حلوہ لے کر لالا رخ کو بھی کھلانا چاہا۔ اس کی اس حرکت پر لالا رخ ہنس پڑی اور بولی، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم ہی کھاؤ۔ لالا رخ کی ماں بھی وہیں بیٹھی تھی۔ لالا رخ نے مسکرا کر اس سے کہا، ماں، اب دلاور ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں تو حیران ہوں کہ دنیا میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ اسے مرغی ٹھونک مار کر کھا نہ جائے یا بلی اسے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہ لے جائے۔ لالا رخ نے اپنی ماں کو دلاور کی پوری داستان شروع سے آخر تک سنا دی۔ اس کی ماں یہ تمام باتیں سن کر دنگ رہ گئی اور دلاور کی سوتیلی ماں، ظالم باپ اور جادوگرنی کو برا بھلا کہنے لگی۔
اچانک وہ دونوں چونک گئیں۔ کھلی کھڑکی سے دھنک کے ساتھ رنگوں کی روشنی اندر آنے لگی اور دلاور کو اپنے حصار میں لے کر اس کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ لالا رخ اور اس کی ماں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب روشنی کے 3 چکر پورے ہو گئے تو اس روشنی میں سے 17-18 سال کا ایک نہایت حسین و جمیل لمبے قد کا نوجوان لڑکا برآمد ہوا اور اس کے ساتھ ہی رنگ برنگی روشنی غائب ہو گئی۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، لالا رخ، میں دلاور ہوں، مجھ پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ لالا رخ یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس کی ماں بھی حیرت بھری نظروں سے دلاور کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کسی شہزادے کی طرح خوبصورت تھا۔ اتنی دیر میں کسان بھی دوپہر کا کھانا کھانے گھر آ گیا۔ اس نے دلاور کو دیکھا تو اپنی بیوی سے اس کے متعلق پوچھنے لگا۔ اس کی بیوی نے ساری کہانی اسے بھی سنا دی۔ کسان کو جب تمام باتیں پتہ چلی تو وہ بھی بہت حیران ہوا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اب دلاور ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ وہ بھی بخوشی راضی ہو گیا۔ جب کسان دوبارہ کھیتوں پر چلا گیا تو دلاور، لالا رخ اور اس کی ماں تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دلاور نے لالا رخ کی ماں سے کہا، بس اب تو میرے دل میں ایک ہی خوف ہے۔ لالا رخ اور اس کی ماں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب اس نے مزید کچھ نہیں کہا تو لالا رخ کی ماں نے پوچھا، دلاور بیٹا، کیسا خوف؟ یہی کہ آپ اپنی بات بھول نہ جائیں۔ دلاور نے جھوٹ موٹ کی اداسی سے کہا، کون سی بات؟ لالا رخ کی ماں نے حیرت سے پوچھا، وہی بات جو آپ نے آج صبح کی تھی کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو میں اس کی شادی لالا رخ سے کر دیتی۔ لالا رخ تو یہ سن کر شرما گئی، مگر اس کی ماں ہنس کر بولی، جب میں نے ایک بات کہہ دی تو کہہ دی، میں اسے کیوں کر بھولوں گی۔ تھوڑے دنوں بعد دلاور اور لالا رخ کی شادی ہو گئی۔ دلاور اب گھر بار والا ہو گیا تھا۔ اس کو گھر چلانے کے لیے کوئی کام تو کرنا ہی تھا، اس لیے وہ کسان کے ساتھ کھیتوں پر جانے لگا۔ وہ بہت محنتی اور جفا کش لڑکا تھا۔ وہ کھیتوں پر صبح سے شام تک کام کرتا۔ پہلے کسان اپنے کھیتوں میں سبزیاں وغیرہ ہی اگاتا تھا، مگر دلاور نے گندم، گنا، جو، باجرا اور مختلف قسموں کی دوسری فصلیں بھی اگانا شروع کر دی تھیں، جن کو بیچ کر کسان کو بہت سارے پیسے ملنے لگے۔ اتنے پیسے تو اس نے زندگی بھر نہیں کمائے تھے۔ ان پیسوں کو جمع کر کے تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے ایک بڑا سا گھر بھی بنا لیا اور پھر سب ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ دوستو، مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے ضرور دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ والسلام۔